السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے پرخلوص رشتہ۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ جس روز عبید کو آنا تھا میں ساج دھاج کر تیار ہو گئی، گویا نئی نویلی دلہن بن گئی۔ میں بھی سب کے ساتھ انہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ مجھے اتنا خوش دیکھ کر حقیقت میں ماں باپ کا دل تو رو رہا تھا۔ بہرحال ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ عبید اکیلے آ رہے ہیں، مگر وہ جو ہی وہ لاؤنج سے نمودار ہوئے، ان کے ساتھ بچوں کو دیکھ کر میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ جتنی خوشی سے میں آگے بڑھی تھی اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور حیرت سے اپنے سسر اور پھر والد کو دیکھا۔ ابا جان فوراً میرے پاس آ گئے، بولے بیٹا یہی حقیقت ہے جو تم دیکھ رہی ہو، بہتر ہے کہ تم خود کو سنبھال لو ورنہ ابھی واپس میرے ساتھ گھر چلو۔ یوں ابا جان مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان کو خدشہ تھا کہیں میں صدمے میں گر ہی نہ جاؤں۔ ایک طویل انتظار اور ہزار بار کی دعاؤں کے بعد مجھ جنم جلی کو اپنے شوہر کی بس ایک جھلک ہی دیکھنا نصیب ہو سکی۔ میں اپنے کمرے میں بند بستر پر پڑی آنسو بہا رہی تھی اور باہر عبید آئے ہوئے تھے۔ وہ میرے والد کو اپنی داستان سناتے ہوئے معافیا مانگ رہے تھے، اپنی مجبوریاں بتا رہے تھے۔ یہ یقین دہانیاں بھی کردار رہے تھے کہ دونوں بیویوں کے برابر حقوق ہوں گے، لیکن ابا جان نے ایک ہی بات کہی کہ میری بیٹی نے جب اتنے عرصہ تمہاری جدائی سہ لی ہے تو اور بھی سہ لے گی۔ اب ہم اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجیں گے، بے شک تم طلاق دے دو۔ میری والدہ نے بھی یہی رٹ لگا دی اور مجھ کو طلاق کروا کر ہی دم لیا۔ میں نے تو اس معاملے میں ایسے چپ سادھ لی تھی جیسے کسی نے میری قوت گوئی چھین لی ہو۔ طلاق کے 2 سال بعد امی نے پھر سے میری شادی کی فکر شروع کر دی۔ جب والدین مجھ سے دوسری شادی کا کہتے تو عبید کو یاد کر کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، سوچتی کہ بے شک اس سے دور ہی رہتی مگر یہ مجھے طلاق نہ دلواتے۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ کسی دوسرے مرد کو شوہر مانوں، یہ مگر میرے بس کی بات نہ تھی۔ بار بار ایک ہی بات کہنے سے پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں بھی اپنے سے پیار کرنے والوں کی اس ضد سے بلا آخر بے بس ہو گئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کی جی میں آئے کیجیے۔ اس بے بس اقرار میں جتنا بھی دکھ تھا مگر ہتھیار تو میں نے ڈال دیے تھے، لہذا والدین نے اس موقع کو گنوانا مناسب نہیں سمجھا اور جھٹ پٹ عارف میاں سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ عارف میاں ہمارے دور پرے کی رشتہ دار تھے۔ پہلی بیوی شادی کے 1 سال بعد وفات پا گئی، اس کے بعد انہوں نے شادی نہ کی۔ اب سب کے کہنے سننے دوبارہ گھر آباد کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ میں نے ماں باپ کے مجبور کرنے پر عقد ثانی کر تو لیا مگر دوسری شادی کو دل سے قبول نہیں کیا۔ جب بھی عارف کے گھر سے میکے آتی روتی ہوئی آتی اور روتی ہوئی واپس گھر جاتی، جس پر ماں دکھی ہو جاتی۔ عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، تب جا کر کہیں مجھ کو صبر آیا اور جب والد فوت ہو گئے تو میری رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ اب باور ہوا کہ دوسرے شوہر کی ہی اپنا سب کچھ سمجھنا چاہیے ورنہ میرا اور کون سا ٹھکانہ ہوگا۔ شادی کو 10 برس گزر گئے اور میری گود ہری نہ ہو سکی۔ جانے کیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اولاد سے محرومی کو عارف بھی محسوس کرتے تھے اور میں بھی اپنے اندر خلا محسوس کرتی کہ اولاد کے بغیر عورت کی زندگی سونی ہوتی ہے۔ عارف کا اپنا کاروبار تھا، ماشاءاللہ خوشحال تھے مگر مجھے وقت نہیں دے پاتے تھے۔ صبح کام کو نکلتے تو رات 11 بجے گھر لوٹتے۔ میں سارا دن 4 دیواری میں اکیلی تنہائی سے پریشان ہو کر دیواروں سے باتیں کرتی۔ ساس سسر دوسرے بیٹے کے پاس رہتے، ناند دیور سب کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ تب میں نے عبادت میں پناہ ڈھونڈ لی، نماز پڑھتی، کلام پاک کی تلاوت کرتی اور اپنے سکون کے لیے دعائیں مانگتی۔ ادھر عارف میاں کا مزاج کچھ مختلف تھا۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا وہ ہمراہ نہیں جاتے تھے، وہ سارا وقت اپنے کاروبار کو دیا کرتے۔ اس وجہ سے بھی میں خود کو بہت تنہا اور ادھورا محسوس کرتی تھی۔ ایک دن میکے میں تھی کہ میرے بھائی آ گئے۔ اماں بولی اے کاش منظرہ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا تو یہ ایسے اکیلی نہ ہوتی۔ اس پر میں رونے لگی تھی، تبھی بھائی کا دل پسیجا بولے روتی کیوں ہو، تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہوں، تم اس سے گود لے لو۔
میں نے بسم اللہ کر کے بھتیجی کو گود میں بھر لیا، دل کو سکون ملا، وہ مجھے بہت پیاری لگتی تھی، میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ عارف کو یہ بات پسند نہ آئی، کہنے لگے بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے، تمہارے بھائی کو ایسا ہی خیال تھا تو اپنا بیٹا دے دیتے، ہم بیٹی کو پال پوس کر بڑا کریں گے اور بیاہ دیں گے، گھر تو پھر بھی خالی ہو جائے گا۔ ان کی یہ باتیں میرے دل کو لگیں۔ دوبارہ میکے آئی اور بھائی کو میاں کی باتیں گوش گزار کی تو وہ ازردہ ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، تم کو اپنا بیٹا بھی دے دیتا ہوں، اس طرح تمہارے میاں خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور بیٹا دے دے گا، آج سے شیر دل تمہارا بیٹا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو بھی مجھے دے دیا، حالانکہ بھابھی کا دل دھڑک گیا تھا کیونکہ شیرو بہت ننھا منو بہت ننھا منا تھا۔ میں نے شوہر کو خوش کرنے کے خیال گوریا نعمت کو بھی گود میں بھرا اور اپنے گھر لے گئی۔ میرے لیے تو بھائی کے دونوں بچے برابر تھے، دونوں مجھے پیارے تھے، ان کو گلے سے لگا لیا، پالا پوسا بڑا کیا، ان کی پرورش میں وقت اچھا کٹ گیا۔ دونوں بچے دل سے عارف کی عزت کرتے تھے اور ان کو اپنے والد جیسا ہی سمجھتے تھے، جو حکم وہ کہتے۔ یہ دونوں بچے فوراً بجا لاتے، وہ دونوں جوان ہو گئے تو مجھے ان کی شادیوں کی فکر ہوئی، چاہتی تھی کہ اچھی جگہ شادیاں ہوں، تبھی اپنی جھولی بہن کے بیٹے سے عافیہ کی منگنی کرا دی۔ یہ بہن بیوہ مگر صاحب جائیداد تھی، گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، سبھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، عارف بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ ہم اس موقع پر کسی شے کی کمی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ بھائی کا گھر میرے گھر سے کافی دور تھا، جبکہ میری بہن عافیہ جس کی بہو بننے جا رہی تھی وہ بھائی کے قریب ہی رہتی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ عافیہ کی رخصتی اس کے حقیقی والد کے گھر سے کر لیتے، اس طرح میری بہن کو بارات لانے میں آسانی ہوگی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔